السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سنن ابی داؤد جلد اول کا سبق نمبر 75 پڑھیں گے۔ باب فی من یقول صمت رمضان کلہ، اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی من یقول صمت رمضان کلہ، یہ کہنا کہ میں نے رمضان بھر روزہ رکھا ہے کیسا ہے، اس کا بیان۔ وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة حدثنا الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة۔ جی، حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ بات ہرگز نہ کہے کہ میں نے تمام رمضان روزے رکھے اور سارا رمضان عبادت کی۔ راوی کا خیال ہے کہ ممانعت اس وجہ سے ہوگی کہ آپ نے خود ستائی کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات کلی طور پر درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے یقینی طور پر نیند بھی کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آرام بھی کیا ہوگا۔ فلا ادری سے راوی کا قول یہ ہے کہ فلا ادری، میرا گمان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ستائی کو اور بڑائی کو ناپسند کیا ہے۔ او قال لا بد من نومۃ او رقدۃ، یہ فرمان اس وجہ سے تھا کہ ضروری ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ آرام اور نیند ضرور کی ہوگی۔ جی، باب فی صوم العیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا۔ عن ابی عبید قال شہدت العید مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صیام هذین اليومین، اما یوم الاضحیٰ فتأکلون من لحم نسککم واما یوم الفطر ففطرکم من صیامکم۔ جی، حضرت ابو عبید سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ عید کی نماز کے لیے گیا، بس آپ نے خطبہ سے قبل نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا، رسول اللہ نے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اما یوم الاضحیٰ فتأکلون من لحم نسککم، عید الاضحیٰ کے دن ممانعت کی تو وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ اس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُم مِّن صِيَامِكُمْ، اور عید الفطر کے دن کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ یہ دن تمہارے روزوں سے افطار کا دن ہے۔ فائدہ، پس ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس طرح ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ وہ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الاضحى، وعن لبستين الصماء، وعن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر۔ جی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، اور ایسا کپڑا لپیٹ کر اوڑھنے سے جس میں سطر کھلنے کا خوف ہو، اور دو وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ایک نماز فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، دوسرے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک۔ فرض نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد نوافل کا پڑھنا وہ مکروہ ہے اور ممنوع وقت ہے۔ باب صیام ایام التشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت۔ عن ابی مرہ مولا ام ہانی انہ دخل مع عبد اللہ بن عمرو على ابیہ عمرو بن العاص فقرب الیہما طعاما فقال کل، قال انی صائم،
فقال عمرو قل فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بأفطارها وينهى عن صيامه. قال مالك وهي أيام التشريق. جی حضرت ام ہانی کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو مرہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے والد عمر بن العاص کے پاس گیا. انہوں نے عبداللہ کی طرف کھانا بڑھایا، ان دونوں کی طرف. فقرب الیہما طعاما، عبداللہ بن عمر اور ابو مرہ ان دونوں کی طرف حضرت عمر بن العاص نے کھانا قریب کیا. فقال اور یہ کہا کل کہ کھاؤ. قال انی صائم، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو عمر بن العاص نے فرمایا کل فہذه الایام التي كان رسول الله یأمرنا بافطارها. حضرت عمر نے فرمایا کہ کھاؤ، کیونکہ یہ ایسے ایام ہیں جن میں رسول اللہ نے ہم کو افطار کرنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا. امام مالک نے کہا کہ ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں. وبه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا باب حدثنا موسى بن علي حدثنا موسى بن علي حد تحويل. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال وقيع عن موسى بن علي والأخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، و یوم النحر اور 10 ذی الحجہ، و ایام التشریق 11 12 13 عیدنا اہل الاسلامی ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں. وہی ایام اکل و شرب کیونکہ یہ دن کھانے اور پینے کے دن ہیں. یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھنے کی جو ممانعت ہے یہ عرفات والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. باب النہی ان یخص یوم الجمعۃ بصوم، روزہ کے لیے جمعہ کے دن کو مخصوص نہ کرنا، اس کا بیان. عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعہ الا ان يصوم قبل بیوم او بعد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھے. یعنی مخصوص خاص طور پر جمعے کے دن کا خاص طور پر روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے. حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے یدل علی کراہت افراد یوم الجمعۃ بالصوم ویعضد احادیث کا حدیث جویری الآتی وغیرہ، کہ یہ حدیث تنہا جمعے کے دن روزہ رکھنے کی کراہت پر دلالت کرتی ہے، اور اس حدیث کی تائید میں آنے والی حدیث حدیث جویریہ بھی ہے جس کا مضمون بھی جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا وہ مکروہ ہے. وہ بھی قال کثیر من اہل العلم، اور یہی قول اکثر اہل علم کا ہے. باب النہی ان یخص یوم السبت بصوم، اسی طرح ہفتے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرنا. عن خالد بن معدان عن عبداللہ بن بسر السلمی عن اختی وقال یزید الصماء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم یوم السبت الا فيما افترض علیکم وان لم یجد احدکم الا لحاء عنب او عود شجرة فلیمضغه. قال ابو داود هذا الحدیث منسوخ. جی حضرت عبداللہ بن بسر السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کا دن کا روزہ نہ رکھو مگر فرض روزہ۔ اگر اس دن کھانے کو کوئی چیز نہ ملے تو انگور کا چھلکا او عود شجراتین یا درخت کی لکڑی ہی چبا لو۔ امام ابو داود نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ وقال یزید الصماح، یزید بن قبیس نے کہا ہے کہ عبداللہ بن بسر السلمی جو اپنی بہن سے روایت لیتے ہیں ان کا نام الصماح ہے، اور وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے دن کا روزہ نہ رکھو الا فی مفترض علیکم، سوائے فرض و روزوں کے، وَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، اور اگر تم میں سے کوئی اس دن کھانے کی کوئی چیز نہ پائے تو سوائے کھجور کے چھلکے یا درخت کی لکڑی کے تو اسی کو چبا لے۔ باب الرخصت فی ذالک، ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی اجازت۔ عن ابی ایوب قال حفص العتکی عن جویریة بنت الحارث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی یوم الجمعة وهي صائمة قال اصمت امس قالت لا قال تريدين ان تصومي غدا قالت لا قال افافطري۔ حضرت جویریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول جمعے کے دن ان کے ہاں تشریف لائے، اس دن ان کا روزہ تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا کل کو بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا تو پھر روزہ افطار کر ڈالو۔ جی، یہ حدیث باب سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ ترجمۃ الباب تھا باب رخصت فی ذالک، کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی اجازت۔ تو یہ حدیث بظاہر باب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اس سے ہفتے کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرنے کی رخصت ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ جمعے کے دن روزے کو مخصوص کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ناقلین کی غلطی ہے، یہ حدیث غیر متعلق بالباب ہے۔ جی اگلی روایت وہ بھی قال حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب انه كان اذا ذكر له انه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي۔ ابن شہاب سے مروی ہے جب ان سے کوئی کہتا کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے تو وہ کہتے یہ حدیث حمصی ہے، یعنی ضعیف حدیث ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان حدثنا الولید عن الاوزاعی قال ما زلت له کاتما حتى رأيته انتشر، یعنی حدیث ابن بسر هذا فی صوم السبت قال ابو داود قال مالک هذا کذب۔ حضرت اوزاعی سے روایت ہے کہ ابن بسر کی وہ روایت جس میں ہفتے کے دن روزہ رکھنا مذکور ہے، ما زلت له کاتمن، میں نے چھپائے رکھی، حتی رأیتہ انتشرا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ مشہور ہو گئی۔ تو امام ابو داود فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جھوٹ ہے، ھذا کذب۔ باب فی صوم الدہر، ہمیشہ اور مسلسل زمانہ بھر روزہ رکھنا، اس کا بیان۔ عن غیلان بن جریر عن عبد الله بن معبد الزمانی عن ابی قتادہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تصوم فغضب رسول اللہ من قولی فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يردد حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر قال مسدد لم يصم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر شك غيلان قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله۔
یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ آپ کو اس کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر غصے میں آ گئے. فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. جب حضرت عمر نے آپ کو غصے میں دیکھا تو کہا ہم راضی ہیں اللہ سے رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر. ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں خود اس کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے. اور حضرت عمر یہ کلمت بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا کیا حال ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، جو ہمیشہ روزہ کیف بمن یصوم الدہر کلہ، اس شخص کا کیا حال ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ. آپ نے فرمایا ایسے شخص نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا. اس کے بعد حضرت عمر نے پھر یہ دریافت کیا کہ یا رسول اس شخص کا کیا حال ہے جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن چھوڑ دے. آپ نے پوچھا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جس نے 1 دن روزہ رکھا اور 1 دن ناغا کی؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ جو شخص 1 دن روزہ رکھ کے 2 دن ناغا کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی طاقت پا جاؤں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے روزے رکھنا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنا، یعنی ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا، مسلسل 3 روزے رکھنا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنا. آگے فرمایا وَالصِّيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَىٰ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. اور عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا میرا خیال ہے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے کہ جو سارا سال ہی روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ صوم الدہر کا اہتمام کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی اس نے افطار کیا. یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، اگر پورے سال اس طرح روزہ رکھے کہ ایام ممنوعہ کا بھی خیال نہ کرے، ان ایام منہیات میں بھی وہ روزہ مسلسل جاری رکھے تو یہ بلا شبہ حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. البتہ اگر ایام ممنوعہ میں وہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کے سوا تمام سال روزہ رکھتا ہے تب بھی بعض حضرات کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے، یہ امر مکروہ ہے. اب سائل کے سوال کرنے پر آپ کا ناراض ہونا اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وجہ یہی ہے کہ سوال غلط ڈھنگ سے کیا تھا. اس کا یوں سوال کرنا بنتا تھا کہ میں روزہ کس طرح رکھوں. اس کے سوال کرنے کا یہ انداز تھا کیف تصوم، کہ یا رسول اللہ آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں. تو یہ بارہا احادیث میں آ چکا ہے کہ لستو کہیئتکم، آپ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ رب العزت روحانی طور پر غذا دیتے ہیں تو میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اس طرح یہ سوال کرنا بنتا تھا کہ میں کس طرح روزہ رکھوں، میرے لیے کیا احکامات ہیں.
باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پورے سال اس کا اہتمام کرنا، یہ پورے سال پوری زندگی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ تو ایام بیس کے اس 3 روزے ایام بیس کے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی تاریخیں ہیں۔ ان 3 دنوں کے روزے رکھنے سے پورے ماہ کے روزوں رکھنے کا ثواب اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں 10 گنا کا ثواب ہے، تو 3 دن کے روزوں کا 30 کا دن کا ثواب ہوگا، تو اس اعتبار سے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا فہذا صیام الدہر کلہ، فہذا صیام الدہر کلہ، کہ جس نے ہر ماہ 3 دن روزوں کا اہتمام کیا تو اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، یعنی اس کا اجر و ثواب پا لیا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله ارايت صوم يوم الاثنين ويوم الخمسين قال فيه ولدت وفيه انزل علي القرآن۔ اس میں مزید یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کے اس پیر کے دن میں فیہ ولدت، میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا، یعنی اس دن روزہ رکھنا وہ پسندیدہ ہے، پیر کا دن اور جمعرات کا دن۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقيني رسول الله فقال ألم أحدث أنك تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام وذاك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما هو أعدل الصيام وهو صيام داود قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ مجھ سے ملے اور فرمایا مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں رات بھر عبادت کروں گا اور دن بھر روزہ رکھوں گا، تم کہتے ہو کہ میں رات بھر قیام کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا اور دن بھر روزہ رکھتا رہوں گا۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم و نم و سم و افطر، کہ رات کا قیام بھی کرو اور سو بھی جاؤ، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کر لو، یعنی کبھی روزہ موقوف بھی کر لو، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کر، یعنی ایام بیض کے روزے جو 13، 14 اور 15 تاریخ میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر 1 دن روزہ رکھ اور 2 دن کا ناغہ کر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن ناغہ کر، یہ عمدہ روزہ ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ہوا اعدل الصیام وہو صیام داود، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سے بہتر اور افضل کچھ بھی نہیں ہے۔ باب فی صوم اشہر الحرم، جی، عن مجیبة الباہلیة عن ابیها او عمی انه اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي التي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قلت ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال رسول لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بقوة قال صم يومين قال زدني قال ثم 3 أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها۔ حضرت مجیبہ باہلیہ
اپنے والد یا چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے، پھر چلے گئے اور 1 سال کے بعد دوبارہ آئے۔ جب وہ آئے تو حالت اور شکل بدل گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں وہی باہلی ہوں جو پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہاری یہ کیا حالت کیوں ہو گئی؟ فما غیرک، کس چیز نے تمہاری حالت کو تبدیل کر دیا؟ میں نے کہا جب سے میں آپ کے پاس سے کیا ہوں تب سے صرف رات ہی کو کھانا کھاتا ہوں، یعنی مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا، لما عذبت نفسک، تم نے اپنے آپ کو کیوں عذاب میں مبتلا کی؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا رمضان بھر کے روزے رکھ، پھر ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھا کر۔ میں نے عرض کیا مجھ کو اس سے زیادہ کی اجازت دے دیجیے کیونکہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن۔ میں نے عرض کی اس سے زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن۔ میں نے پھر عرض کی اس سے زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا حرام مہینوں میں روزہ نہ رکھا کرو اور چھوڑ روزہ اور رکھ لیا کر، اور حرام مہینوں میں روزہ چھوڑ دیا کر اور پھر رکھ لیا کر۔ اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا سم من الحرم وترکھا، حرام مہینوں میں روزہ رکھا کر اور چھوڑ دیا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا 3 مرتبہ، آپ نے پہلے ان کو بند کیا اور پھر کھولا، یعنی 3 دن روزہ اور 3 دن ناغہ، 3 دن روزہ اور 3 دن ناغہ۔ اس طرح اشہر حرم میں 3 دن روزہ اور 3 دن ناغہ کر لیا کر۔ یہ اشہر حرم میں روزہ رکھنے کا بیان۔ باب فی صوم المحرم، محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وان افضل الصلاة بعد المفروض الصلاة من الليل لم يقل قتيبة شهر قال رمضان۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان المبارک کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرائض کے بعد مرتبے کے لحاظ سے رات کی نماز بہترین نماز ہے۔ لم یقل قتیبہ شہر قال رمضان، قتیبہ نے راوی نے شہر کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے صرف لفظ رمضان ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کبھی تو اس قدر تواتر کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہم کہنے لگے کہ اب روزہ ترک نہیں کریں گے، افطار نہیں کریں گے، تو کبھی اتنی مدت تک روزہ چھوڑے رکھتے تھے کہ ہم یہ گمان کرنے لگتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے۔ باب فی صوم شعبان، ماہ شعبان کی روزہ رکھنا، اس کا بیان۔ عن عبداللہ بن ابی قیس سمع عائشہ تقول کان احب الشہور الى رسول اللہ ان یصومه شعبان ثم یصله برمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، پھر آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی روزے کے اعتبار سے شعبان آپ مسلسل مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ عن عبید اللہ بن مسلم القرشی عن ابی سألت او سئل النبی عن صیام الدار فقال ان لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر قد صمت الدهر۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تجھ پر تیرے اہل و عیال کا حق ہے، ان لأہلک علیک حق، اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، تو رمضان کے روزے رکھ اور ان دنوں کے روزے رکھ جو رمضان سے متصل ہیں، یعنی عید کے بعد،
والذی یلی وکل اربع و خمیس، اور ہر بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھ، اگر تو اس پر عمل کرے گا تو گویا تو نے ہمیشہ روزے رکھے۔ باب فی صوم ستۃ ایام من شوال، شوال کے ماہ میں 6 دن کے روزے رکھنا۔ عن ابی ایوب صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدار۔ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعوا بست من شوال، اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ یہ اس کی شوال کے 6 دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ باب کیف کان یصوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نفل روزہ کس طرح رکھتے تھے، اس کا بیان۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی انها قالت كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ اب افطار نہ کریں گے، یعنی روزہ ترک نہ کریں گے، اور روزہ کبھی کبھی مسلسل چھوڑ ہی دیا کرتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں پورے ماہ روزہ رکھے ہوں، اور نہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہوں، یعنی کہ شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى زاد كان يصوم الا قليلا بل كان يصوم كله۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل روایت ہے کہ اس میں یہ زائد ہے، آپ شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور بہت کم ہی ناغا کیا کرتے تھے، بلکہ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، بلکہ کان یصوم کلہ، سارا رمضان ہی شعبان کے مہینے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں تطبیق کی یہ صورت ہے کہ کبھی شعبان میں آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے اور کبھی اس میں کچھ روزے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ باب فی صوم الاثنین والخمسین، پیر و جمعرات کے دن کے روزہ رکھنا۔ عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرس يوم الاثنين ويوم الخميس۔ حضرت اسامہ بن زید کے آزاد کردہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت اسامہ کے ساتھ ان کا مال تلاش کرتے ہوئے وادی قرا تک گئے، بس انہوں نے دیکھا کہ وہ پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے مولا نے ان سے پوچھا کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں حالانکہ آپ بوڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے ان دنوں میں روزہ رکھنے کے متعلق جو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تو عرض یوم الاثنین و یوم الخمیس ان اعمال العباد، کہ پیر و جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ قال ابو داود کذا قال ہشام الدستوائی عن یحییٰ عن عمر بن ابی الحکم، امام ابو داود نے کہا اسی طرح ہشام دستوائی نے بسند یحییٰ عمر بن حکم سے روایت کیا ہے، عمر بن ابی حکم سے روایت کی ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔